ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر نصر اللہ رانا آپ کی خدمت میں ہورسنس آف وائس یعنی آواز کی خرابی کے متعلق کچھ مفید باتیں لے کر حاضر ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ آواز کی خرابی کیا ہے۔ میں نے میو ہاسپٹل لاہور، جو پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں پر طویل عرصہ کام کیا ایز اے ENT سرجن۔ میں وہاں پر کنسلٹنٹ ENT سرجن تھا میو ہاسپٹل میں، سینئر رجسٹرار، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر۔ آؤٹ ڈور میں میرا کمرہ نمبر 51 ہوتا تھا۔ سینکڑوں مریض آتے تھے۔ بات تو یہ کریں کہ ہر چوتھا پانچواں مریض جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی گلے کا مسئلہ ہوتا تھا۔ گلے کے مسئلے میں سے پہلے تو ہوتا تھا ٹانسلز کا، گلے کی خرابی، لیکن کچھ مریضوں میں ان کی ساتھ آواز بھی متاثر ہوئی ہوتی ہے، جس کو ہم ہورسنس آف وائس کہہ سکتے ہیں، وائس ڈس آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ بولنے میں ڈیفیکلٹی، آواز بیٹھ گئی، آواز پتلی ہو گئی۔ کئی کیسی ڈاکٹر صاحب ساری تو زنانے کی طرح کی آواز بن گئی ہے، کئی جو تھے وہ بہت زیادہ بدی آواز سے بولتے تھے۔ یہ مختلف ہیں جو علامات ہیں، جو میں نے دیکھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، ہزاروں مریضوں کو ڈیل کیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت جب میں تھا تو بہت کم ابھی اویئرنیس تھی، ENT سوسائٹی بنی، اور پاکستان کی پہلی ENT کانفرنس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جنرل ضیاء الحق صاحب بیٹھے ہیں، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان پلس چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر نصیر الدین جوگزئی، جو فیڈرل منسٹر ہیلتھ تھے، دی ٹاپ مین آف دا ہیلتھ ان پاکستان فرام کراچی ٹو پشاور۔ جنرل جیلانی واز دا مارشل ایڈمنسٹریٹر پنجاب پلس گورنر آف پنجاب، یعنی ٹاپ موسٹ براس ہیں۔ اب ان کی موجودگی میں ہم نے یہ ENT کے سفر کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے کوئی ENT کی کانفرنس نہیں ہوئی تھی۔ جب مجھے ہمارے ENT اسپیشلسٹ جو میرے بھائی ہیں، اس سول سیکٹر سے جو آرمی سیکٹر میں سے تھے، ان تمام نے کہا کہ ڈاکٹر رانا صاحب آپ جنرل ضیاء الحق صاحب کے پاس جائیں، ہی از دی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر آف پاکستان، موسٹ پاورفل پرسن۔ اگر آپ ان کو جا کے بتا دیتے ہیں تو مرکز اور صوبے کی جو حکومتیں ہیں وہ اس شعبے کو ہیلپ کریں گی، اس سے آٹومیٹکلی پاکستان میں ناک گلے کی بیماریوں کا علاج بہتر ہو سکے گا۔ میں ہوائیور اسلام آباد گیا، میں نے ان کے ساتھ کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ ملاقات کی، بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے انہیں کنونس کیا، اور پھر وہ اسپیشل اسلام آباد سے لاہور میں آئے۔ ENT کی یہ ہماری پہلی قومی کانفرنس ہے، پھر یہ دیکھ سکتے ہیں جس میں خطاب کر رہا ہوں۔ وہاں سے ایک نئے سفر کا، ایک نئی شب کا آغاز ہوا۔ اب بات تو چلی ہورسنس آف وائس۔ اب وائس ڈس آرڈر جو ہے، یا آواز کی خرابی ہے، یا آواز بیٹھ گئی ہے، یہ ENT کی جو بیماریاں ہیں ناک کان گلے کی، ان میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ پریزنٹیشن ہے۔ اکثر مریض ہیں جن کے ناک کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کا ریشہ گلے میں گرتا ہے سائنوسائٹس کی وجہ سے۔ جب ریشہ گلے میں گرتا ہے تو نیچے ساؤنڈ باکس میں چلا جاتا ہے۔ یہ ووکل کارڈ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ دو تاریں جو آواز پیدا کرتی ہیں۔ جب ان میں کسی وجہ سے سوزش ہو جائے، کوئی دانہ بن جائے، بعض اوقات رسولی بن جاتی ہے، دانہ بن جاتا ہے، اور گاڈ فاربڈ بعض اوقات کینسر کی رسولیاں بھی بن جاتی ہیں۔ کینسر کی بھی جو علامات ہیں، اس میں سب سے پہلے جو گلے کا کینسر، جو مردوں میں سب سے زیادہ ہے، عورتوں میں بریسٹ کینسر ہے، مردوں میں لیرنکس کا کینسر ہے۔ میں نے نیو اسپتال میں سینکڑوں مریضوں کے آپریشن کیے ہیں، ساؤنڈ باکس کے بے شمار، ان میں سے پھر ہم ٹکڑا لیتے تھے، واپسی جاتی تھی، ٹیسٹ ہو کے آتا تھا، ان کے پھر گلے میں نیچے یہ سیٹی لگا دیتے تھے عام زبان میں، لیکن ہم اپنی زبان میں ٹریکیاسٹمی ٹیوب کہتے ہیں، وہ گلے میں فٹ ہو جاتی تھی، اور مریض متبادل راستے سے سانس لے کے بچ جاتا تھا۔ ریڈیشن ہوتی تھی، کیمو تھراپی، مریض بچ جاتا تھا۔ مجھے یہ فخر ہے کہ ہم نے کئی 100 مریضوں کا ادھر میو ہاسپٹل میں جب میں تھا تو ہم نے علاج بھی کیا، اور بعض اوقات پورا ساؤنڈ باکس بھی نکالنا پڑ جاتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بھائی مریض کی جان بچانی ہے نا۔ اب لات ہے، ٹانگ ہے، بازو ہے، کوئی گڑبڑ زیادہ ہو گئی ہے، بازو کاٹ دیا جاتا ہے، ٹانگ کو ایمپوٹیشن اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ کر دی جاتی ہے، بھائی مریض کی جان بچانی ہے نہیں۔ اسی طرح جو ساؤنڈ باکس ہے، اگر وہ اتنا زیادہ اس میں گڑبڑ ہوئی ہے تو پھر بعضوں کا ٹوٹل لارنجیکٹمی ہم اس کو کہتے ہیں، مکمل لیرنکس نکال دیا، لیکن مریض زندہ رہ گیا۔ بات تو یہ ہے کہ یہ اس کے بعد پھر مریض نے کیسے ہے کہ اس کی آواز خراب ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے مختلف میز ہیں۔ وہ کینسر والے مریضوں میں عام آدمی جو ڈے ٹو ڈے ہمارے کلینک پہ، یہ میرا جو رانا ENT سینٹر ہے جہاں سے میں آپ کو ٹاک دے رہا ہوں، یہ کنیڈ کالج کے بالکل سامنے جے روڈ پہ ہے۔ اب ہورسنس آف وائس کے لیے سب سے پہلے جو زیادہ امپورٹنٹ اچھے طریقے سے
چیز سامنے نظر آئی ہے وہ تھی تھرڈ سار کا ENT کانفرنس. تھرڈ سار کی ENT کانفرنس لاہور میں PC ہوٹل میں نے سنگل ہینڈڈ کرائی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. ورلڈ پریزیڈنٹ آ گیا ENT کا, جان جے گرائٹ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پہ وہ بھی بیٹھے ہیں. پروفیسر علاؤدین جو سار کے پریزیڈنٹ تھے, ہی کیم فرام ڈھاکہ اینڈ براٹ اے ڈیلیگیٹ آف 40 پیپل, 40 ENT اسپیشلسٹ فرام چٹاگام, سلٹ, کھلنا, باریسال, چٹاگام. یہ وہاں کے امپورٹنٹ شہر ہے. وہاں سے bunch of ENT people they came and they participated in my conference. یہ تھرڈ سار کی ENT کانفرنس میں انہوں نے اپنے پیپرز پڑھے, لوگوں کو بتایا. اس میں ہورسنس آف وائس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی. اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر جو تھا وہ پروفیسر جان جے گرائٹ نے دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں وہ PC ہوٹل میں ایڈریس کر رہے ہیں. پھر وہ ایک جگہ میرے ساتھ بیٹھے ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ بھائی یہاں پولوشن ہے, پولوشن سے بھی آواز خراب ہو جاتی ہے, گندی ٹھنڈی ہوا. یہ موٹر سائیکل ہے تھوڑے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جے روڈ پہ جہاں میرا یہ رانا ENT سینٹر ہے, جے روڈ, لاہور, پاکستان. آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر سائیکل, کتنے موٹر سائیکل ہیں, گاڑیاں ہیں, بمپر ٹو بمپر ہیں. پاکستان میں مسئلہ بہت بن گیا ہوا ہے. اتنی گاڑیاں ہیں, اتنے موٹر سائیکل ہیں کہ ان میں سے دھواں نکلتا ہے, اس سے آواز خراب ہو جاتی ہے. کیونکہ دھوئیں میں لیڈ ہوتا ہے, سلفر ہوتا ہے, کاربن. یہ تینوں چیزیں جب آدمی, پنجابی کہتے ہیں پھکدا ہے, وہ باہر جا رہے ہیں, آپ فٹ پاتھ پہ جا رہے ہیں, ساتھ موٹر سائیکل والا جا رہا ہے اور اس کا دھواں آپ کو افیکٹ کر رہا ہے. اب بندہ کیا کر سکتا ہے؟ میں تو آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں کہ میں جاپان میں گیا ہوں, ٹوکیو میں. یہ میری ٹوکیو کی آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں بھی میں ڈیلیگیٹس کے ساتھ کھڑا ہوں ایک کانفرنس میں. تو وہاں تو موٹر سائیکل میں نے دیکھی کوئی نہیں. میں کچھ باتیں پنجابی میں کروں گا, مجھے اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھ کو پنجابی میں گل دس دیا کرو. آواز بہ گئی, آواز بیٹھ گئی, آواز خراب ہو گئی. یہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ہورسنس آف وائس. تو یہ ہوتی کیا ہے, ووکل کارڈ جو ہیں دو, ان میں کوئی پرابلم کی وجہ سے مسئلہ مسائل شروع ہوتا ہے. تو تیسری سال کانفرنس جو ہماری ENT کی تھی, اس کے بعد I had to go to کولمبو. 4 سال کی ENT کانفرنس وہاں پر ہوئی. کولمبو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ENT کے ہمارے جو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, وہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. اور میں ایک جگہ پہ پروفیسر جان جے گرائٹ اور پروفیسر جیسی صاحب کے ساتھ کولمبو میں, سری لنکا میں, اور وہاں پر انہوں نے مجھے وائس پریزیڈنٹ سارک ENT سرجن ایسوسیشن کا الیکٹ کیا. I was elected as vice president there in Colombo, سری لنکا. بہت خوبصورت شہر ہے, بڑے اچھے. اور تاج محل ہوٹل, یہ تاج سمندرا اس کو کہتے ہیں, بیسیکلی تاج سمندرا 6 سٹار ہوٹل ہے وہ. وہاں اتنے کوئی 2,500-3 ہزار کے قریب ڈاکٹر آئے ہوئے تھے. سب نے مختلف پیپرز پڑھے. ان میں ہورسنس آف وائس کے اوپر بھی پڑھا تھا کہ جی یہ بڑا ایک مسئلہ ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا. اب اس میں انہوں نے بتایا کہ آواز کا مس یوز نہ کریں. جو آواز کا بے جا استعمال کرتے ہیں, شاؤٹ کرتے ہیں, ان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر امیڈیٹلی نیکسٹ آفٹر 2 years then I had to go to New Delhi to represent Pakistan in the 5th SAARC ENT conference. اور وہاں پر I did the candle lighting ceremony. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ موم بتی جلا کے میں 5th SAARC ENT conference کا افتتاح کر رہا ہوں, اور 5,000 ENT کے ڈاکٹر وہاں پر آڈینس ہیں. اوپر میرے ارد گرد جہاں پر میں موم بتی جلا رہا ہوں, میرے ساتھ انڈیا کے ہیلتھ منسٹر بھی, ان کے میڈیکل کور کے ایڈمرل VK سنگھ, DG آرم فورسز میڈیکل سروسز, پروفیسر راکیش فرام نیپال. These people they are standing around me. بات جو یہ تھی کہ ایک بہت بڑا ایک کٹ ہوا, ایسا کٹ نہ پہلے ہوا ہے نہ اس کے بعد کبھی ہوا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ حالات چینج ہو جاتے ہیں. وہ ایک اچھا ماحول بن گیا, چیزیں بن گئی, چیزیں تھیں, اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. پہلی دفعہ برِ صغیر میں نیو دہلی میں یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے آرگنائزرز کو کہ انہوں نے اس اچھے خوبصورت طریقے سے اس کانفرنس کو آرگنائز کیا کہ بے شمار لوگ وہاں پر پہنچ گئے. کیونکہ برِ صغیر جو ہے یہ SAARC کنٹریز دے کانسٹیٹیوٹ اباؤٹ 1/3 پاپولیشن آف دا ورلڈ. دنیا میں کے تقریباً 1/3 پاپولیشن ہے, اٹ از ان دس SAARC کنٹریز, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, مالدیو وغیرہ میں. تو اتنی جگہ سے لوگوں کا ENT اسپیشلسٹوں کا دلی میں آ جانا ایک بہت بڑی بات تھی. وہ آئے, ہمیں بڑا اچھا ہم نے انجوائے کیا ان کی ہاسپٹیلٹی کو بھی. پروفیسر ڈیکا مجھے ملے جو ڈین تھے وہاں پر. کہا AIM, یہ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں. اب وہ جہاں پر میں وہاں پر اس کو کہتے ہوتے جب پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے گیا تو انہوں نے مجھے اسپیشلی میری ان سے گپ شپ لگی کہ آئی ہیو کم فرام پاکستان, اور میں نے 3rd SAARC ENT کانفرنس سنگل ہینڈڈلی لاہور میں منعقد کرائی. وہ مجھے پھر لے گئے, ہی واز دا ڈین آف ایمس, آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, جو برِ صغیر کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے.
इंडिया का भी सबसे बड़ा हॉस्पिटल, तमाम सूबों से मरीज वहाँ पर रेफर्ड होता है, दिस इज रेफर्ड हॉस्पिटल। वहाँ पर मुझे कॉकलियर इम्प्लांट का ऑपरेशन भी दिखाया, जो छोटे बच्चे नहीं होते पैदाइशी पैरापन के, प्लस उन्होंने फिर सारा डिस्कशन हुई। उन्होंने भी कहा कि आबादी ज़्यादा है दिल्ली में, लोग जो हैं वो कि पोल्यूशन की वजह से आवाज़ की खराबी के साथ अक्सर आते हैं, फिर हम उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से हैंडल करते हैं। अब मेरा ये कहने का ये मतलब था कि वहाँ भी जो फिफ्थ सार्क में भी होर्सनेस ऑफ वॉइस के लिए ये भी बात की गई कि लेज़र टेक्नोलॉजी से, ये आप देख सकते हैं मैं भी कर रहा हूँ, मेरे वो उसके शौक से बचने के लिए मैंने वो एनके स्पेशल लगाई हुई हैं, उससे गले में जो रसौलियाँ छोटे छोटे दाने बन जाते हैं नहीं वोकल कार्ड्स के ऊपर, वो धुआं बन के उड़ जाती है, मरीज एक दिन में ठीक हो जाता है, ना उसका कोई लंबा चौड़ा मसला है। यानी कहते हैं कि लेजर एक्ट्स लाइक ए नाइफ। अब फिर सार की एंटी कॉन्फ्रेंस के बाद देन आई हैड टू गो टू न्यूयॉर्क। मैं फिर दिल्ली से न्यूयॉर्क भी गया हूँ, वहाँ भी हमारी वर्ल्ड एंटी कॉन्फ्रेंस थी। आप देख सकते हैं वर्ल्ड प्रेसिडेंट जेनिफर है, प्रोफेसर जेनिफर, उनके साथ मैं खड़ा हूँ और इंडियन डेलीगेट्स भी साथ ही खड़े हैं। न्यूयॉर्क में भी फिर उन्होंने तमाम डॉक्टर्स ने यही कहा कि आवाज़ की खराबी को संजीदगी से लें, स्पेशली मर्दों में आवाज़ की खराबी अगर तवील अरसे तक चले तो फिर आपको मुख्तलिफ प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी इतनी जो मैंने एक्सटेंसिव लाइफ गुजारी है, बेशुमार मरीज मेरे पास मेयो हॉस्पिटल में भी आते रहे, मेरा ये राना ENT सेंटर जे रोड पे यहाँ भी आते रहे। मेरे पास सुल्तान राय साहब जो थे, बहुत बड़े एक अजीम अदाकार थे, अपने ज़माने के आवाज़ का इस्तेमाल उनको करना पड़ता था, वो भी आते रहे। मुझे एजाज़ है कि मैंने उनको भी सर्व किया है। वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आते थे, कोई सर की टोपी हुई जी मैं लेके आया हूँ वहाँ से उम्रे से, यानी बड़े नेक आदमी थे। फिर मुझे खजूरा देनी, उन्होंने तस्वीर देनी, नमाज भी मेरे क्लिनिक में यहाँ पढ़ते थे, ये भी मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। फिर उसके बाद तारक अजीज साहब जो अपने वक्त के एक महाकलाकार थे, बर सगीर में पहली दफ़ा जो बंदा टीवी पे आया, वो भी आवाज़ का बहुत इस्तेमाल करते थे। तारक अजीज साहब अपने नीलामगर प्रोग्राम होता था उनका, नीलामगर के नाम के बाद में तारक अजीज शो हो गया। ये भी आप देख सकते हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुझे दिखाने आए हुए हैं, मैं उनको रुखसत भी कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास नसीबो लाल भी आती रही है, उनको भी मैंने, उनकी आवाज़ की खराबी थी, उसको उनको भी मैंने ठीक किया। फिर मेरे पास क्या कहते होते हैं नाहिद अख्तर साहिबा जो अपने वक्त की मशहूर सिंगर थी, वो भी अपने गला चेकअप कराने के लिए आती रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैडम नूर जहाँ, जो मलका तरन्नुम नूर जहाँ, जो बर सगीर की टॉप मोस्ट एक सिंगर थी, वो PTV पे रिकॉर्डिंग करवा रही थी। फर्क बशीर साहब प्रोड्यूसर थे, आवाज़ उनकी बिल्कुल बैठ गई। आवाज़ करा देखो जब रिकॉर्डिंग कराते हैं बाज़ का वो वोकल कार्ड जो है ना वो वहीं सस्पेंड हो जाते हैं, वो पर क्या आवाज़ नहीं निकल रही थी, उनको ले आए। फिर मैंने उनको बड़ी मेहनत से ठीक किया। फिर वो उसके बाद 10-12 साल मेरे पास आती भी रही हैं और मुझे वो दिखाती रही, अल्लाह की मेहरबानी से उनको कोई बात में प्रॉब्लम। मकसद ये है कि गो टू द प्रॉपर मैन। मैं यहाँ पर जो होर्सनेस ऑफ वॉइस के लिए बेशुमार लोगों का इलाज किया है, सिर्फ जिसको कहते होते हैं सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, हर तबका आया मेरे पास, कराची से भी आए, पेशावर से भी आए। और बाद में जो टर्की में एक हमारी कॉन्फ्रेंस थी अनकरा में, मैंने पाकिस्तान को वहाँ रिप्रेजेंट किया, तो उन्होंने भी होर्सनेस ऑफ वॉइस के लिए कहा कि मरीज आए तो उसको तसल्ली तशफ़ी दें कि यार तेरी आवाज़ ठीक हो जाएगी, तू परेशान ना हो। और फिर प्रॉपर चेकअप करके अगर ऊपर से नज़र नहीं आ रहे वोकल कार्ड, तो फिर एनेस्थीसिया देख के उसकी डायरेक्ट एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन एक होता है, वो करके वोकल कार्ड के ऊपर अगर दाना बना हुआ है तो हम उसको साफ कर देते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।